طیبہ صاحبہ پہلا سوال یہ آیا تھا کہ تقدیر جو ہے کیا وہ دعا سے بدل یا جاتی ہے؟ میسر ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ من فان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، کہ حدیث میں ہے کہ آقا نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ خبردار یا میسر ادعو، خدا کو پکارو، ولا تقل، اور کبھی یہ نہ کہنا ان الامر قد فرغ من، کہ جو ڈیسائیڈ ہونا تھا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان عند اللہ عز وجل منزلۃ لا تنال الا بمسألۃ، خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہت سے درجات ہیں، بہت سے معنوی مقامات ہیں، بہت سی خداوند متعال نے تمہارے لیے خیر و خوبی جس کا ارادہ کر لیا ہے، لا تنالو، وہ نہیں مل سکتی الا بمسألۃ، جب تک کہ تم خدا سے مانگو گے نہیں۔ اور ولو ان عبدا صدفاہ ولم یسأل شیئا لم یعطا، اگر تم نے اپنے لبوں پر سکوت کی، خاموشی کی مہر ثبت کر لی اور خدا سے طلب نہ کیا، تو وہ چیزیں جو خالق کائنات نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ رکھی رہ جائیں گی۔ پکارو، مانگو، اس سے مراد کار نہیں ہے، اس سے یہ مراد ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی سب کچھ فائنلائز ہوتا ہے تو دعا مانگنے کا حکم ہی نہ آتا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں طاہرہ تبسم بول رہی ہوں چیچا وطنی سے۔ جی طاہرہ، اپنی ٹی وی کا والیوم کم کیجیے گا اور اپنا سوال کیجیے گا۔ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہمارے دین اسلام میں چہرے کا جو پردہ ہے وہ فرض ہے یا نہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر سے لے کر پاؤں تک مطلب کتنا پردہ فرض ہے اور کتنا نہیں ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دعا کی قبولیت کا، اس سے ریلیونٹ کویشچنز آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ آج جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں وہ اس ٹاپک کے لیے ہم نے انہیں خاص طور پہ بلایا ہے۔ جی سیدہ صاحبہ، یہ جو سوال تھا ہمارے کالر کا، ان کا بھی جواب دے دیتے ہیں جی کہ پردہ پہلا موزے کا تھا، پاؤں میں موزہ پہننے کے لیے، تو پاؤں نماز کے دوران وہ خاص طور پہ پوچھ رہی تھی۔ نماز کے دوران بھی اور ویسے بھی موزہ پہننا ضروری نہیں ہے، پاؤں کو چھپانا ضروری ہے۔ اب وہ کسی طرح بھی چھپ جائے، چادر کے ایک حصے سے چھپ جائے، یا آپ کا پائچہ بڑا ہو، یا کچھ بھی، نامحرم کے سامنے چھپانا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ خلوت میں نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے اپنے کمرے میں، کوئی نامحرم نہیں ہے، تو پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ باقی چیزیں جیسے سر کا ڈھانپنا، بالوں کو کور کرنا، آپ کی آستین کا یہاں تک ہونا، یہ ضروری ہے نماز میں۔ اور لیکن یہ کہ اگر نامحرم کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو تو پاؤں کا چھپانا ضروری نہیں ہے، وہ وہاں پر ضروری ہے جہاں نامحرم دیکھ رہا ہو۔ دوسری بات انہوں نے جو چہرے کی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اوڑھنیاں، خمر، خمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے سر کے بال چھپائے جاتے تھے عرب معاشرے میں، وہ اوڑھنیاں جس سے وہ سر کے بال چھپاتی ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیب گریبان کو کہتے ہیں، گریبان کی جمع پلورل ہے جیوب، اپنے گریبانوں پر بھی یہ پردے والے سوال سے آئیں گے دوبارہ سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میثم علی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں خانم طیبہ بخاری سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا کہ انسان پر جو پریشانی یا مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے نا؟ صحیح۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انسان مثال کے طور پر اگر ذہنی مریض ہے تو وہ کیسے مطلب پتہ چلے گا کہ وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا یا ہماری غلطی کی وجہ؟ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ جی تو پردے کے حوالے سے میں گزارش کر رہی تھی کہ قرآن نے تو یہ بیان کر دیا کہ اپنے گریبانوں کو چھپا لیں، چہرے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ جو جس فقیہ کو، مجتہد کو فالو کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مجتہد کی جانب جا کے رجوع کرے اور ان سے مسئلہ دریافت کرے۔ ہمارے نزدیک چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، اور اسلام نے یہ ایک رعایت دی ہے، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، چونکہ عورت کے معاشرے میں سروائیول کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے، اور چہرہ ایک رابطے کا، ارتباط کا اور انسان کی شناخت کا صحیح کہا جاتا ہے کہ صرف اتنا سا چہرہ آپ کا نظر ہے کہ چہرے کی ٹکی آپ کی نظر ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جتنا اس وقت میرا حجاب ہے اتنا چہرہ اسلام میں کھلا رکھنا الاؤڈ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں، نفیسہ امین۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا ہماری اگر ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہے تو وہ ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، اگر ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ بری چیزوں کو اچھا کر کے انسان کو دے سکتا ہے، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ جو چیز بری ہے تو وہ خود اچھا نہیں کر سکتا۔ سوال سمجھ گئے۔ بات یہ ہے، دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ پھر یہ دنیا پیدا ہی نہ کرتا خدا، ہمیں ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتا۔ دنیا تو مقام آزمائش ہے، جی بالکل، دنیا مقام ابتلا ہے، دنیا مقام امتحان ہے۔ صحیح۔ خالق کائنات نے یہاں ہمیں پرکھنے جانچنے کے لیے ہمیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ مبارکہ ملک میں ارشاد فرمایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے بہترین ہو۔ دنیا نعمت کا مقام نہیں ہے، دنیا آزمائش کا مقام ہے۔ دنیا کہتے ہی دنی کو ہیں، پست چیز کو کہتے ہیں۔ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ انکم مخلوقون للآخرہ، تم لم تخلق للدنیا، تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہاں اگر پوچھا جائے کہ آخرت کے لیے کیوں پیدا کیا گیا، ہمیں دنیا کے لیے کیوں پیدا نہیں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کائنات کہتا خلقت العالم لاجلک وخلقتک لاجلی صنعتک لنفسی۔ اس پوری کائنات کو، اس بحر و بر کو، ان سمندروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، اس عالم تکوین کو، اس پوری کائنات کو، اس پورے یونیورس کو میں نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اس کے اپنے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کو خلقتک لاجلی، اپنے لیے پیدا کیا، اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے لیے پیدا کیا گیا، تو میرا عبد ہے، تیری ذمہ داری، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو میری بندگی کرے، تو میری عبادت کرے، تو میری پرستش کرے، تو میرے احکام کو بجا لائے۔ اور اس دنیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دنیا تیری کرے۔ سیدہ صاحب ایک کالر ویٹنگ پہ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فیروز عباس میری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ دعاؤں کی قبولیت پہ بات ہو رہی ہے آج۔ جی دعاؤں کی قبولیت پہ بات ہو رہی ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں وہی ابھی پچھلا سوال سن کے میں اس کا جواب جو خانم نے دیا اس سے ریلیٹڈ کوشچن کر رہا ہوں کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، اس کو کہو کہ اے پروردگار تو وہ مجھے عطا فرما جو میں چاہتا ہوں اور اس کو میرے حق میں بہتر بنا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ائمہ معصومین کے مد نظر رکھتے ہوئے جب اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا فرمائے گا، اس کے باوجود اگر دعائیں قبول نہ ہوں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بے شمار وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے گزارش کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کا آنسر دیں گے ہم لوگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں جی، زاہد۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں سیدہ صاحبہ سے کہ آج کل مسلمانوں میں یہ جو عام کمزوری اور بیماری پھیل گئی ہے کہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو متحد نہیں کرتے، جی آپ سے اپیل ہے کہ اس طرف توجہ دلائیں۔ جی سیدہ صاحب اس کا جواب دیجیے گا۔ جی ہم تو گزارش کرتے رہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا مقصد، قرآن کریم کے نزول کا مقصد وحدت ہے، قرآن کا ٹاپک توحید ہے۔ خالق کائنات نے اپنی توحید کو متعارف کرایا، ایک قبلہ، ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہم سبھی سے یہ کہتے ہیں کہ جو اتحاد میں برکت ہے، اور سب اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اس کے حوالے سے کوئی اسپیشل دعا ہے جو ہم لوگ کریں تو اس کی وجہ سے یہ، کیونکہ یہ بہت ہاٹ ایشو آ گیا میری جان، یہ کام منتر پڑھنے سے نہیں ہوا کرتے، یہ عمل سے ہوتے ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے دست فیض بن جائیں، آپ ایک اچھے شہری بنیں، آپ لوگوں کے خدمت گزار بنیں، آپ اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ اپنی ٹالرنس لیول کو زیادہ کریں، آپ میں قوت برداشت زیادہ ہو، آپ لوگوں کی ہمدردیوں کو اپنے سینے میں جگہ دیں، آپ دوسرے کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں، خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، تو یہ افتراق، یہ انتشار اتحاد میں بدل جائے گا، اتفاق میں۔ آپ اپنے تو ہر برے عمل کی جسٹیفیکیشن دینے کو تیار ہیں، لیکن دوسرے کو کیوں معاف کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیا پتا اس کی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ تو ہم کیا بات کر رہے تھے اس سے پہلے؟ کالر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو، کال ڈسکنیکٹ۔ اگر انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ پروردگار اسی میں میری مصلحت قرار دے اور میری طلب مجھے عطا کر دے، اگر پھر بھی خالق کائنات عطا نہیں کرتا تو اس کے بھی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ خدا جس کو زیادہ پسند کرتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے
کہ اس کی دعا کو قبول کر لو، لیکن اخروا حاجتہ صوتا و شوقا الی ندائہ و صوتہ، مجھے اس کی آواز سننے سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بارگاہ سے مرتبط رہے، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کی حاجت پوری ہو جائے تو یہ دعا سے خود کو منقطع نہ کر لے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انسان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ انسان نے، اور پھر بعض گناہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ ان گناہوں کا ازالہ دنیا ہی میں ہو جائے، چونکہ مومن اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے کہ خالق کائنات اسے جو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں دنیا میں ڈالتا ہے، جس میں سے ایک عدم استجابت دعا بھی ہے کہ وہ 30 سال سے ایک چیز مانگ رہا ہے اس کو نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں اور وہ دعا اس کا ثواب اس کے نامہ عمل میں جمع ہوتا رہے، آخرت میں جائے تو اس کو کوئی عقاب نہ ہو. آپ کی اسی بات سے ریلیٹڈ ایک کالر تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی لوگوں قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ کو جو بھی سزا ملتی ہے باقی غلطیوں کی وجہ سے ملتی ہے، وہ قرآن کریم میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جتنے مسائل ہیں زمین میں، یہ تمہارے ان اللہ لیس بظلام للعبید، خدا تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن ہر جگہ یہ چیز نہیں ہے، استثناءات موجود ہیں. کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی برے فعل کی وجہ سے آپ کو سزا مل رہی ہے، کہیں پر یہ ہے کہ